جب تک انسان نے نا زراعت نہیں سیکھی تھی تب تک یہ ٹھیک تھا، بہت کم ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تو بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے نا، آپ اس کا کبھی کولیسٹرول لیول کروا کے دیکھ لیں. لیکن وہ بچے جو پیدائشی طور پہ جن کا کولیسٹرول 100 150 200 سے زیادہ ہوتا ہے، انہیں 5 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. 5 سال کے بچے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. ہمیں کسی نہ کسی فارم میں وہ خوراکیں ترک کرنی ہیں، وہ خوراک چھوڑنی ہے جو کہ ہمارے جسم کے اندر یہ کولیسٹرول لیول بڑھا رہی ہیں. آج سے 40 50 60 سال یا 100 سال پہلے جائیں ہارٹ اٹیک اتنے نہیں ہوتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ سائیکل چلاتے تھے، لوگ پیدل چلتے تھے، لوگ مزدوری کرتے تھے، خود کھیتی باڑی کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو طرز زندگی کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے، اس کے کون سے عوامل ہیں جو دل کی بیماریوں کے سب سے بڑے خطرات بن چکے ہیں؟ اس کو تھوڑا سمجھنے کے لیے نا، لائف سٹائل موڈیفیکیشن کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ہسٹری میں ہمیں جانا پڑے گا. جی بالکل ضرور. اراؤنڈ اگر آپ لٹریچر کبھی اس ریویو کریں گے، آج کل کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں اینڈرائڈ ہے، بڑا آسان ہے لٹریچر ریویو کرنا. تو جب تک انسان نے نا زراعت نہیں سیکھی تھی تب تک یہ ٹھیک تھا، بہت کم ہارٹ اٹیک ہوتا. زراعت نہیں سیکھی؟ یس، حیرت کی بات ہے نا. بالکل، وہی حیرت کی بات ہے. تھوڑا سا اس کو تب تک یہ ٹھیک تھا. اب اس کو اگر آپ یہ نکالیں کہ اگر اس انسان کی میں اگر انویسٹیگیٹ کرنا چاہوں تو بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے نا، آپ اس کا کبھی کولیسٹرول لیول کروا کے دیکھ لیں. اس وقت اس کا کولیسٹرول لیول جو ایل ڈی ایل جس کو ہم بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں، آسان الفاظ میں وہ 40 سے 70 کے درمیان میں ہوتا ہے. اسے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. لیکن وہ بچے جو پیدائشی طور پہ جن کا کولیسٹرول 100 150 200 سے زیادہ ہوتا ہے، انہیں 5 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. 5 سال کے بچے کو ہارٹ اٹیک عمر میں. جب انہی بچوں کو ٹریس کیا گیا ایون 40 45 68 کی ایج تک، دنیا میں ایسی ریسرچز ہوئی ہیں جنہوں نے بچوں کو ٹریس کیا ہے 50 سال تک، اور انہوں نے دیکھا کہ جن کا کولیسٹرول لیول 70 سے کم تھا وہ زیادہ جیے، ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا. ٹھیک ہے، 70 سے کم تھا جن کا. یس. اور جن کا کولیسٹرول لیول جن بچوں کا 70 سے بڑھتا گیا، ان کے گھر والوں نے انہیں چاہے فاسٹ فوڈ کھلایا یا انہیں میٹھا زیادہ کھلایا یا تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھلائیں، جیسے ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں پیار سے، ان میں دیکھا گیا کسی میں 18 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہوا، کسی میں 19، کسی میں 25، کسی میں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کولیسٹرول کتنا جمع کر رہے تھے اتنے عرصے میں. تو یہ اس کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے؟ اب آتے ہیں، یہ اسی سے لرننگ ہوئی نا. ٹھیک ہے. اٹس ناٹ مائی تھاٹ کہ ان مائی اوپینین، سائنس میں میری اوپینین کی کوئی گنجائش نہیں. سائنس میں جو کچھ ریسرچ ہوا ہے اس کی آبزرویشن کے اوپر ہوتا ہے سارا. دیٹس دی تھنگ، ایویڈنس ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. اٹ مینس کہ ہمیں کسی نہ کسی فارم میں وہ خوراکیں ترک کرنی ہیں، وہ خوراک چھوڑنی ہے جو کہ ہمارے جسم کے اندر یہ کولیسٹرول لیول بڑھا رہی ہیں. نمبر 1، ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے میٹھے کا استعمال زیادہ ہے. ہم شوگر میں، ڈائبٹیز میں نمبر 1 پہ، دنیا میں ٹاپ پہ آ رہے ہیں اب پاکستان. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ہر صورت میں ریفائنڈ شوگرز کو ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. نمبر 2، وہ چربی جو تلی ہوئی چیزیں ہیں جو ایل ڈی ایل یا کولیسٹرول لیول بڑھا رہی ہیں، ہمیں انہیں بھی چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ہر وہ چربی، ہم اگر میڈیکل ٹرمنالوجیز میں کہیں سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس، ہر وہ چربی جو اب نارمل ہے، موسٹلی یہ چربی زیادہ تر جانوروں کے گوشت سے یا ان کے دودھ، ان کی ملائی سے، مکھن سے، دیسی گھی سے، ٹھیک ہے، یہیں سے آ رہی ہوتی ہے. لیکن یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہیلدی ہوتا ہے، اس کی انٹیک لینی چاہیے. میں اسی لیے ہی جان بوجھ کے اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں ہیلدی ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ صرف ان کا اپنا اوپینین ہے. انہوں نے کبھی کوئی سالوں تک کسی کو چیز نہیں کیا. یہ صرف ان کا اپنا ذاتی اوپینین ہے. یا تو یہ ریسرچ کی بات کریں پھر تو ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم بچانا چاہتے ہیں خود کو اور اپنی نسلوں کو، پہلے تو ہمارے لائف سٹائل میں جو ہماری جو پہلی پریورٹی، ہم ایشین کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا مل جائے اور کیا جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب ان چیزوں کو ہم پیورلی مائنس بھی تو نہیں کر سکتے نا. مطلب اگر ہم ان کی انٹیک لینا بھی چاہتے تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کم کریں. ضرور. زیادہ نہیں تو کم کریں. بچنا آپ نے ہے اور آپ نے اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے. تو یو ہیو ٹو ریڈیوس اٹ. نمبر 1 ڈائٹ. نمبر 2 نیچرلی ایکسرسائز. ٹھیک ہے. آج سے 40 50 60 سال یا 100 سال پہلے جائیں ہارٹ اٹیک اتنے نہیں ہوتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ سائیکل چلاتے تھے، لوگ پیدل چلتے تھے، لوگ مزدوری کرتے تھے، خود کھیتی باڑی کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے دادا بھی تو دیسی گھی کھاتے تھے، انہیں کیوں ہارٹ اٹیک نہیں ہوا؟ تو دادا کسرت کرتے تھے، ورک کام کرتے تھے. میں کار میں بیٹھتا ہوں، گھر آتا ہوں، ریموٹ پکڑتا ہوں، میں کام نہیں کرتا.
یا تو آپ اتنی کثرت کریں، نمبر 1. نمبر 2 میں نے کہا نا کہ خوراک کے بعد ایکسرسائز، لائف اسٹائل. اینڈ دا تھرڈ تھنگ پھر سے وہی اسموکنگ، خود بھی بچیں، چاہے ڈائریکٹ اسموکنگ ہو، خود پی رہے ہیں یا کوئی آپ کے سامنے پی رہا ہے، انڈائریکٹ اسموکنگ. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے پبلک پلیسز پہ اسموکنگ بنا ہے نا یہ. پھر ڈرگس، انفارچونیٹلی ہم مانیں یا نہ مانیں ہمارے معاشرے میں ہے، ایسی بات ینگ جنریشن میں ہے. اور بڑی وی ہیو بین سینگ دیٹ. ہم ینگ لڑکے لڑکیاں 18-19 سال 21-22 سال کے پیشنٹ جو ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتے ہیں، جب ہم ہسٹری ایویلویٹ کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کوئی ریکریشنل ڈرگس یا کچھ اس طرح کی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. ڈرگس از دا مین. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات کہ جو لوگ نیند کی کمی ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی کنیکشن ہے اس چیز سے؟ بالکل بالکل. دیر آر سرٹن، میں چاہ رہی تھی کہ آپ وہ بھی ڈسکس کریں. بالکل، جن کو جو نیند کم کرتے ہیں ہر ایج کے لحاظ سے ایک ٹائم فریم ریکمینڈیڈ ہے. ایون جو نیند بے چینی کی نیند ہوتی ہے، رات کو بار بار اٹھ جاتے ہیں، ان میں بھی فالج اور ہارٹ اٹیک کا رسک زیادہ ہوتا ہے. جی بالکل. کم از کم 8 گھنٹے پرسکون نیند ہونی چاہیے، 8 گھنٹے کم از کم اڈلٹس میں. ٹھیک ہے. اور 8 سے 10 گھنٹے نیند بہت ضروری ہے اگر آپ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی علامات ظاہر ہوتی ہیں اگر آپ کو کارڈیک اریسٹ ہونے لگا ہے یا آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے لگا ہے، تو اگر کوئی ایسی کون سی علامات ہو سکتی ہیں اور جن کو ہمیں سیریس لینا چاہیے، اور اگر وہ ہمیں پتہ ہو اور ہم اس کو اپنے فوری مد نظر رکھ کے ہم ہاسپٹل جائیں؟ دیکھیں سمپٹمس کیا ہیں؟ بالکل. ایک تو ہم ہارٹ اٹیک کی طرف آتے ہیں، پھر کارڈیک اریسٹ کی طرف. ٹھیک ہے. ہارٹ اٹیک کی علامات زیادہ تر موسٹلی ہو سکتا ہے یہ بالکل پین فری ہو، کچھ بھی نہ پتہ چلے، لیکن موسٹلی پیشنٹ کو درد سینے میں، ٹھیک ہے، سویٹنگ ہونا، دل خراب ہونا، وہ درد بازوؤں میں جانا، شولڈرز میں جانا، جا میں جانا، ایون رائٹ ہینڈ پہ جانا. ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ درد بڑھتا جاتا ہے. ڈو ناٹ اگنور اٹ اف یو ہیونگ پین لائک دیٹ. اور شارٹنیس آف بریتھ، سانس کا پھولنا، چکر آنا. ٹھیک ہے. سم ٹائم صرف ایک امپینڈنگ ڈیتھ کا ہوتا ہے، میں مرنے لگا ہوں. ون آف دا فیلنگ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اگر کہیں پہ ایسا ہے تو پلیز ڈو ناٹ اگنور اٹ. آپ فوراً قریب کے ہاسپٹل ضرور جائیں. وہاں پہ جو ڈاکٹر جو آلریڈی ٹرینڈ ہے ان ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے میں، وہ اسے دیکھ سکیں. اب آتے ہیں دوسری طرف، کارڈیک اریسٹ. میں نے آپ کو بتایا کہ کارڈیک اریسٹ ہارٹ اٹیک میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. ایک اور وجوہات، کارڈیک اریسٹ میں یوزلی یہ سڈنلی انکانشیس ہو جاتے ہیں پیشنٹ، اور پتہ نہیں چلتا، اکثر نہیں پتہ چلتا، کیونکہ ایک دم دل کی دھڑکن خراب ہوتی ہے، دل کام کرنا بند کر دیتا ہے. جب دل کام نہیں کرے گا تو برین کو خون نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے پیشنٹ اکثر گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو ان میں اگر آپ علامات ڈھونڈتی رہیں گی تو بہت مشکل ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے یہاں جنرل سوسائٹی جیسے باقی معاشروں میں ہوتا ہے، اب ریسکیو 1122 بہت اچھا کام کر رہی ہے، ہر ایک کو اورینٹیشن دے رہی ہے. جنرل سوسائٹی کو یہ پہچان میں آنا چاہیے کہ نبض، پلس کیسے چیک کرنی ہے، سانس کیسے چیک کرنی ہے، اور ایٹ لیسٹ جیسے ہم چیسٹ کمپریشن کہتے ہیں وہ ضرور آنا چاہیے لوگوں کو، تاکہ وہ کسی کو بچا سکیں، جس کو عام لینگویج میں CPR کہتے ہیں. جی بالکل، میں اسی کی طرف آنے لگی تھی کہ CPR وغیرہ اس کے حوالے سے تھوڑی سی بریفنگ دیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں CPR ایک، میں نے آپ سے ابھی بھی کہا، کارڈیک اریسٹ میں یوزلی دل کی دھڑکن خراب ہو جاتی ہے، دل کام کرنا بند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اگر دل کام نہیں کرے گا تو پراپرلی برین کو بلڈ نہیں پہنچتا، آرگنس کو بلڈ نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے 3 سے 6 منٹ بعد برین پرماننٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس دوران ہم یہ کرتے ہیں کہ جب تک ریورسیبل کاز کو ٹریٹ کریں جس کی وجہ سے کارڈیک اریسٹ ہوا ہے، ہم دل کو پریس کرتے ہیں، جو کہ سینے کے اندر بند ہے. ٹھیک ہے. اوپر جو ہماری ریبز ہیں، چھاتی ہے، ہم اسے پریس کرتے ہیں، پیچھے ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اگینسٹ، تاکہ دل پریس ہوگا تو اس میں سے خون باہر جائے گا اور برین کو پہنچے گا، جو اس کا اپنا کام تھا خود ہی کرنا. ٹھیک ہے. ہم اسے پریس کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ خون پہنچتا رہے. موسٹ آف دا ٹائم دل کی دھڑکن واپس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب تک ہماری ہیلپ پہنچے، وہ ریسکیو 1122 کی فارم میں ہو، وہ ہو سکتا ہے کسی ایمبولینس کی فارم میں ہو، یا کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کی فارم میں ہو، تب تک ہم دل کو اتنا پریس کر سکیں کہ انسان زندہ رہے.